بابا اب بتاؤ نا کہاں چلے گئے تھے آپ؟ یہ سوال مالی کے باپ سمرد نے پوچھا۔ پتر کیا بتاؤں کہاں چلا گیا تھا، تم لوگ مانو گے نہیں۔ نادی نے اپنی داڑھی میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم مانیں گے نہیں۔ بیک وقت کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ تو سنو، سب کے سب ندی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ نادی بھی انہیں دیکھنے لگا۔ میں جنوں کے ملک میں چلا گیا تھا، نادی نے بتایا۔ اتنا سننا تھا کہ سب کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جنوں کے ملک میں پھر کئی آوازیں گونج اٹھیں۔ نادی ہاں میں اپنا سر ہلانے لگا۔ مالی نادی کے لیے حقہ تازہ کر کے لے آیا۔ سنا مالی، تیرا دادو کیا کہتا ہے؟ بکسو نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کہتا ہے میں جنوں کے ملک میں چلا گیا تھا۔ اچھا دادو، تو نے یقین کر لیا ہے مالی؟ ہاں ماں، میرا دادو جان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بکسو نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس سے پوچھو تو ذرا جن کیسے ہوتے ہیں۔ مالی نے نادی کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بتا دو دادو اماں کیا پوچھ رہی ہے۔ نادی نے حقے کے 3-4 کس لگائے۔ واہ، اپنے حقے کا مزہ ہی اور ہے۔ وہاں تو سونے کا چاندی کا حقہ تھا پر مزہ نہایتاً تھا۔ نادی نے ایک اور کس لگا کر کہا، سونے چاندی کا حقہ؟ سچ؟ ایک شخص نے حیرت سے کہا۔ وہاں تو ہر چیز عجیب تھی۔ نادی بولا، دادو سنا ہے جنوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ مالی نے پوچھا۔ نہیں، انسانوں کی طرح ہوتے ہیں مگر بڑے طاقتور اور سہزور ہوتے ہیں۔ ابلا تو وہاں کیسے چلا گیا؟ سمرد نے پوچھا۔ نادی بتانے لگا کہ کیسے وہ کشتی میں بیٹھ گیا تھا اور کشتی چل پڑی تھی۔ پھر دریا میں طوفان آ گئی، ایک لہر نے اسے اٹھا کر کنارے پر گرا دیا۔ جنوں کی شہزادی آئی اور اسے اپنے خادم جنوں کی مدد سے محل میں لے گئی۔ دیر تک طرح طرح کے سوال پوچھے جا رہے۔ بابا مجھے بھی وہاں لے چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مالی نے کہا۔ نادی نے آ بھری۔ یہ نہیں ہو سکتا مالی، اب میں کبھی وہاں نہیں جا سکتا۔ کیوں کبھی نہیں جا سکتا؟ جنوں کا بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ یہ بات تمہیں بتانے کی نہیں ہے۔ نادی نے دوبارہ آہ بھری۔ سوال ہوتے رہے اور نادی جواب دیتا رہا۔ کسی کو بھی اس کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا سوائے مالی کے۔ سب شک و شبے سے نادی کو دیکھے جا رہے تھے۔ بکسو بول اٹھی، چلو اپنے کام کرو، بڈھے کی تو مت ماری گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، خود تو پاگل ہے اور ایسی باتیں سنا کر ہمیں پاگل بنا رہا ہے۔ نہیں، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، سچ کہا ہے، تو اس بات کا کوئی ثبوت دو۔ بکسو نادی کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ثبوت مانگتی ہے تو چڑیل؟ ہاں ثبوت مانگتی ہوں۔ تو اپنا روب جمانا چاہتا ہے؟ میں تجھے بھلا جانتی نہیں ہوں، اول درجے کے جھوٹے ہو۔ اماں چپ کرو، مالی نے ماں کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ چپ کر تو، آیا دادا کے حمایتی بن کر۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ میں جنوں کے ملک میں چلا گیا تھا اور جنوں کی شہزادی اس پر بڑی مہربان ہو گئی تھی۔ ایک شخص ہنس کر بولا، یہ بڈھا کھسٹ اور جنوں کی شہزادی۔ بکسو زور سے ہنس پڑی۔ تو نہیں مانتی؟ نادی نے غصے میں کہا، نہیں مانتی، 100 بار نہیں مانتی، 1000 بار نہیں مانتی، نہیں مانتی۔ تو دیکھ، یہ کہہ کر نادی نے اپنے کرتے کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس کی ہتھیلی میں اشرفیہ تھی۔ سب کی آنکھیں اشرفیوں کی روشنی سے چکا چوندھ ہو گئی۔ یہ وہ اشرفیاں تھی جو جن شہزادی نے دی تھی۔ بکسو اشرفیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ جتنے لوگ کھڑے تھے سب دم بخود ہو گئے۔ نادی نے اشرفیہ پھر جیب میں ڈال لی اور مزے سے حقے کے کس لینے لگا۔ سانو، بابا نادی کے جانے کے بعد چپ رہنے لگی۔ پھر پہلے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر تفریح اور ناچ گانے میں بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا کرتی تھی۔ رات کے وقت کبھی کبھی اپنی امی سے اپنے بزرگوں کی باتیں بھی دیر تک جاگ کر سنا کرتی تھی۔ کسی باغ میں کوئی پودا اپنی شاخوں پر نئے پھولوں کی بہار دکھانے لگتا تھا تو سانو یہ نئے پھول بڑے شوق سے جا کر دیکھا کرتی تھی۔ مگر جب سے نادی گیا تھا اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو اس کی بدلی ہوئی حالت پر دکھ ہوتا تھا۔ وہ اسے ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پھر ویسی ہو جاتی تھی۔ ایک بار سانو کی امی نے دیکھا کہ آدھی رات تک وہ اپنے پلنگ پر لیٹی ہوئی پہلو بدل رہی ہے تو وہ اپنا پلنگ چھوڑ کر اس کے پلنگ پر آ گئی۔ اس رات اس کا باپ جنوں کے دوسرے ملک میں تھا اور صبح آنے والا تھا۔ کیوں سانو، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ نیند نہیں آ رہی امی؟ کیوں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں کیا بتاؤں، گانا سنوں گی؟ نہیں امی، گانا سننے کو جی نہیں چاہتا، گانا سننے سے نیند آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر سانو کی امی نے تالی بجائی۔ ایک خادمہ حاضر ہو گئی۔ حکم ملکہ، دیکھو ہماری بیٹی گانا سنے گی۔
खादिमा ने अपना सर खम किया और फौरन चली गई। चंद लम्हों के बाद शाही मुगनिया अपना रुबाब लेकर आ गई। मुगनिया गाने लगी, गाती रही। सानो बेजार सी हो गई। उसे गाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और चाहती थी कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मुगनिया गाए चली गई तो बोली, बस अम्मी बस। मलिका ने मुगनिया को गाना बंद करने का इशारा किया और वो चली गई। दोनों माँ बेटी खामोशी से लेटी हुई थी कि सानो बोली, अम्मी क्या ये बात ठीक है कि मेरी नानी अम्मा जिंदा हैं और यहीं कहीं रहती हैं? यह खबर तुमको किसने दी है? सानो की माँ ने हैरत से पूछा। अम्मी आपको याद नहीं, हमारे दूसरे मुल्क से एक बुजुर्ग खातून आई थी। एक रोज़ वो और मैं बाग में टहल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था। सानो की माँ पलंग पर तकिए का सहारा लेकर बैठ गई, फिर बोली, उन्हें यह बात कहनी नहीं चाहिए थी। वो क्यों अम्मी? सानो की अम्मी खामोशी से कुछ सोचने लगी। आखिर क्यों अम्मी? ये बात ना तो मेरे बताने की है और ना तुम्हारे सुनने की। बस अब इस जिक्र को ख़त्म करो। नहीं अम्मी, आपको बताना पड़ेगा। नहीं सानो नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं कहूँगी। सानो की आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए और वो भराई हुई आंखों से आवाज़ में बोली, अम्मी आप भी मेरे बाप की तरह। सानो अपना फकरा मुकम्मल ना कर सकी। सानो की माँ ने बेटी के आंसू पोंछ दिए, उसे उंगलियों से पोंछने लगी और उसे गले लगाकर कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो, मगर हमारे मुल्क के कुछ ऐसे उसूल हैं जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा बाप जो सारे जिन्नों का हुक्मरान है और जिसके सामने तमाम जिन थर थर काँपते हैं, वो भी इन उसूलों के सामने बेबस है। अम्मी कहो मेरी प्यारी बेटी, इन बुजुर्ग खातून ने बताया था कि मेरी नानी अम्मा का सब एहतराम करते हैं। हाँ करते हैं, फिर भी वो सबसे छिपी बैठी हैं। मत करो ऐसी बातें, मैंने कहा है ना कि इसके बारे में कुछ भी ना पूछो। मलिका के लहजे में इस कदर तलखी आ गई। अच्छा अम्मी मैं कुछ नहीं पूछती, तो अब सो जाओ। सानो लेट गई। रात गुजर गई। सुबह के वक्त बादशाह आ गया। उसने आते ही सानो को गौर से देखा और जब महसूस किया कि सानो के चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट नहीं है तो बोला, सानो क्या बात है, तुम अभी तक गमगीन दिखाई देती हो। नहीं अब्बा जान, मैं गमगीन नहीं हूँ बेटी, हमने सोचा है कि तुम्हें दूर दूर की सैर कराएंगे, नई नई चीज़ें देखोगी, नए नए पहाड़, नए नए बाग। यहीं महल में रहकर शायद तुम ज़्यादा खुश नहीं हो। अब्बा जान मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने ही मुल्क में कैद रहूंगी, बाहर नहीं जा सकूंगी। तो क्या तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो? सानो खामोश रही। सानो की माँ आ गई और सानो को अपने खास कमरे में लेकर चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। अम्मी मैंने ठीक ही तो किया है। जहाँ जाऊंगी वहीं अपने लोग होंगे, वही पहाड़, वही दरिया। मैं नई दुनिया में जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या कुछ है। अम्मी मैं बाबा जी के घर चुप लड़की पागल हो गई है, ऐसा कभी मुमकिन नहीं। मैं अम्मी नहीं बुलाती, यही मैं चाहती हूँ अम्मी। सानो ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा। नोमी महल की मुहाफिज थी, तमाम खादिमें उसके हुक्म मानती थी। सानो उससे बड़ी मानोस थी और उसे नोमी अम्मा कहकर मुखातिब किया करती थी। ताली बजते ही एक खादिमा हाजिर हो गई। नोमी को बुलाओ, मलिका ने हुक्म दिया। चंद लम्हों बाद नोमी आ गई। नोमी इसे समझाओ, इसे बताओ कि ये जिन्नों के बादशाह की बेटी है और दुनिया के इंसानों से इसका मर्तबा बुलंद है। आदमजादों से इसका कोई वास्ता नहीं है और ना हो सकता है। इसे समझाओ कि ये पागलपन मत करे। नोमी सानो को करीबी बाग में ले गई। दोनों एक खूबसूरत फूलों से लदे हुए पौधे के पास सब्ज घास के ऊपर बैठ गई। उस वक्त नोमी ने सानो से एक एक लहजे में बात की, जिसमें एहतराम भी था और सिफकत भी। नोमी कहने लगी, शहजादी मैंने तो आपको गोद में खिलाया है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करनी चाहिए। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? सानो बोली, मैं शहजादी हूँ मगर तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें अपने दिल में हमेशा खाला का दर्जा दिया है। तुम मुझे शहजादी ना कहो, सानो कहो। तो ठीक है सानो बेटी, अब कहो। सानो ने अपना सर नोमी के ज़्यादा करीब कर दिया। खाला मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि मैं महल में रहकर खुश नहीं हूँ। मैं किसी नई दुनिया में जाना चाहती हूँ और बाबा को मैं अपना एक ऐसा बुजुर्ग समझती हूँ जिसके लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम और एहतराम से ज़्यादा मोहब्बत है। मेरे बाप ने बेइज्जत करके उसे निकाल दिया, जिसका मुझे बेहद सदमा है। नोमी ने बड़े गौर से उसके चेहरे को देखा। सानो तुम्हारे बाबा ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी,
یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ملکہ نے اس کی سزا معاف کرا دی، یہ کوئی گستاخی نہیں تھی۔ سانو کیا کہہ رہی ہو تم؟ بابا کی خواہش میری اپنی خواہش بھی ہے۔ سانو نومی کو سخت حیرت ہوئی۔ میں یہی چاہتی ہوں، میں انسانوں کی دنیا میں رہوں گی، اپنے بابا کے پاس، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ جانتی ہو بابا ایک غریب ملاح ہے اور اس کا پوتا بھی غریب ملاح ہی ہوگا۔ کوئی بات نہیں خالہ، کوئی بات نہیں۔ سانو کے چہرے پر ایک ایسی سرخی آ گئی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس پر پورا یقین رکھتی ہے۔ یہ تمہارا اٹل فیصلہ ہے؟ بالکل اٹل ہے۔ سانو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر؟ سانو نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نومی اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ خالہ چپ ہو گئی ہو؟ کیا کہوں، لگتا ہے وہی کہانی دہرائی جانے والی ہے۔ کون سی کہانی؟ اس بزرگ خاتون کی کہانی جس کا ذکر تم سن چکی ہو، جس کے بارے میں کچھ بتانے سے ملکہ نے انکار کر دیا تھا۔ نانی جان، نومی نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ پتہ نہیں یہ کیا معمہ ہے، امی نے یہ بات سختی سے رد کر دی تھی۔ نومی بولی، انہیں رد ہی کرنی چاہیے تھی۔ سانو بیٹی، یہ بزرگ خاتون تمہاری نانی نہیں ہے، کسی کی بھی رشتہ میں بھی نہیں آتی۔ تم نے مجھے خالہ کہا ہے اور میں تمہیں اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز جانتی ہوں۔ تمہاری ماں نے جو کچھ نہیں بتایا وہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ نومی کچھ لمحے بالکل خاموش رہی۔ ہمارے ملک میں اس بزرگ ترین خاتون کا نام سمیعہ ہے۔ اس نے بھی وہی ضد کی تھی جو تم کر رہی ہو۔ کیا؟ سانو چوکی۔ تمہارے بابا کی طرح ایک انسان یہاں آ گیا تھا۔ وہ نوجوان تھا، سمیعہ اسے گھر لے گئی تھی، دونوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ بزرگوں نے اس نوجوان کو زدت کوب کر کے نکال دیا تھا۔ وہ اسے اندھے کنویں میں ڈالنا چاہتے تھے مگر سمیعہ نے کہا، اسے اندھے کنویں میں ڈالو گے تو میں بھی چھلانگ لگا دوں گی۔ تو وہ نوجوان انسان چلا گیا۔ ہاں چلا گیا۔ محل کا ایک خادم اسے اٹھا کر دریا کے دوسرے کنارے پھینک آیا تھا۔ وہ آیا کیسے تھا خالہ؟ اسی طرح جس طرح یہ بابا آیا تھا۔ اس کے بعد سمیعہ نے گوسہ نشینی اختیار کر لی۔ اس وقت وہ محل کے ایک ایسے کمرے میں ہے جسے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، اور یہ راز میرے سینے میں ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد نومی اور سانو اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی باغ سے نکل کر محل میں چلی گئیں۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ نومی کے ہاتھوں میں بلواریں سمادان تھیں اور وہ سارے محل کا چکر لگا کر ابھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کے وقت وہ 2-3 بار سارے محل میں گھوم کر یہ دیکھتی تھی کہ سارے محافظ اپنی جگہ پر مستعد ہیں یا نہیں، میں کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے۔ نومی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے سمادان صفاف شیشے کی میز کے اوپر رکھ دیا اور پلنگ کی طرف جانے لگی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ وہ سونا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دستک پر وہ حیران رہ گئی۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کون؟ اب آگے کیا ہوگا؟ آخر کس نے نومی کے دروازے پر دستک دی؟ وہ کون ہے؟ جاننے کو سنتے رہیے جن نجادی، صرف سین 24 پر۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔